کھا کر جاؤ کچھ تو رونے لگتے ہیں. ان میں ایک ضعیف آدمی بھی تھا. اب یہاں سے ایرانی جو چہلو کے لیے جا رہے تھے انہیں روک کر کہا جو بیویاں گئی ہیں میری بات کی تائید کریں گی, جو نہیں گئی خدا ہم سب کو. صرف وہاں پر ہوٹل نہیں بلکہ جو باشندے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں بھی وہ اپنے گھروں میں بھی روکتے ہیں. اب ایرانی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جلدی سے بس مولا حسین تک پہنچے. وہ جو بوڑھا تھا نا جو ضیافت کر رہا تھا اس نے کہا نہیں میرے گھر چلو ایک رات. کہا نہیں ہمیں جلدی ہے. کہا اچھا ایک رات نہیں تو 1 گھنٹہ. کہنے لگے 1 گھنٹہ بھی نہیں. جانے لگے وہ رونے لگا. دونوں نوجوانوں نے کہا کہ ہم دل نہیں توڑتے کیونکہ جب جا رہے ہیں حسین کی راہ میں تو حسین کے کسی چاہنے والے کا دل توڑ دیں یہ مناسب نہیں. واپس پلٹ کر آئے کہ بزرگ آپ نے ہمیں روکا تھا ہم رک نہیں سکتے لیکن ہاں 1 گھنٹہ. کہا کہ بس 1 گھنٹہ میری ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر تم چائے پی لو میرے لیے کافی ہو جائے گا کہ حسین کا کوئی زبار کوئی زائر میرے گھر میں آیا ہے. اب یہ لے کر چلے گئے ڈائننگ ٹیبل پر. دونوں سے 2 سے 3 نوجوان تھے سارے کے سارے بیٹھے ہوئے. اس ضعیف نے کہا کہ میں آج آپ کو اپنے ہاتھوں سے اچھی سی چائے بنا کر پلاتا ہوں. وہ چلا گیا کچن میں. اب جیسے ہم بیٹھتے ہیں تو چاروں طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں. دیکھتے دیکھتے انہوں نے دیکھا کہ کوئی جیسے ایک پینٹنگ لگی ہوئی ایک تصویر لگی بڑی سی اس میں کسی کی میت رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی قبر ہے. جیسے میتوں کو دفنایا جاتا ہے ہم تصویریں لے لیتے ہیں. اب جب وہ بزرگ آئے کہا کہ لوگوں کے گھر میں پھولنے کی گھوڑے کی اس کی تصویریں ہوتی ہیں آپ نے میت کی تصویر اور وہ بھی قبر کے ساتھ. کون مر گیا تھا کس کو دفنایا جا رہا تھا جس کی قبر تک کی تصویر تھی. انہوں نے کہا میں یہ جنازہ میرا اور یہ قبر بھی میری ہے. کہا پھر زندہ کیسے ہو گئے؟ کہا سنو مجھ سے بڑا کوئی فاسق نہیں تھا. دیکھو اتنے قریب ہیں مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں تھا. جب صدام کا دور تھا تو چہلو کا پابندی تھی. اس کے بعد جب وہ مر گیا تو راہ کھل گئی اور پھر چہلو کے لیے لوگ جانے لگے. اب جب مجھے پتا چلا کیونکہ میں تھا چور چکا فاسق میں نے کیا کیا کہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا حسین کے سفاروں میں. کرنا تو مجھے کچھ نہیں ہے جیب کاٹ لوں گا کسی کا کوئی سامان لے لوں گا کسی کا کوئی سامان لے لوں گا. کہ جب میں زائرین حسین علیہ السلام میں مل کر ان کی قطار میں چلنے لگا تو آگے چل کر جب میں نے دیکھا کہ چائے پلائی جا رہی ہے ایک جگہ ہے تو میں رک گیا. میں نے چائے کی پیالی اٹھائی. ایک شخص وہ جو ضیافت کر رہا تھا وہ آیا میرے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھین کر کہا یہ زباروں کے لیے گنہگاروں کے لیے نہیں ہے. ہم تجھے جانتے ہیں تم کتنا بڑا فاسق ہے اور یہاں پر بھی آیا تو کسی شرارت کے تحت آیا ہے. چلا جائے یہاں سے. مجھے تو بڑا غصہ آیا. میں جا رہا تھا آگے بڑھا تو خیمے سے آواز آئی جیسے خیمے پہ لگے ہوئے تھے. وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ذرا ادھر شرم نہیں آتی سارے کے سارے محلے والے پڑوسی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور حسین کے زائروں کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہاں پر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بس کام کر میرا. کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ پیسے دے رہا ہوں یہاں پر ہو گئی شکر ختم تو شکر لے کر واپس. یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پیسے لے لیے شکر لے کے مجھے چلا گیا. دور بازار تھا بازار سے شکر لے کر آ رہا تھا. ظاہر ہے دسترخوان تو بہت سارے ہوتے ہیں اور چائے کے لیے بھی بہت ساری جگہ سبیلیں لگی ہوتی ہیں پانی کی سبیلیں چائے کے لیے بھی. تو کہنے لگا کہ میں نے وہاں پر دیکھا وہاں پر جو خوشبودار چائے کی چائے کی خوشبو ہوتی ہے. میں رک گیا. میں کہا وہاں نہیں پی تو کیا ہوگا نہ پی لوں گا. میں نے وہ ٹیبل پر رکھی شکر جیسے چائے کا کپ اٹھایا وہاں پر بھی ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا بھلا ہو تمہارا تم کتنے اچھے ہو شکر کم پڑ گئی تھی تم زائرین کے لیے لے کر آئے ہو. چور تھا اچکا تھا جیب کترا تھا لیکن تھوڑی بہت محبت تھی. کیا کہوں اس سے تو میں کسی اور کے لیے لے کر آیا ہوں. وہ تو پیسے دیے تھے لیکن اب وہ مجھ سے مانگے گا. میں نے کہا ہاں یہ حسین کے زائروں کے لیے ہے. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ وہ تو مجھ سے مانگے گا نا چلو میں اپنے پیسوں سے لے کر اس کو دے دیتا ہوں. میں جا رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں درد اٹھا اور میں وہیں پر گر گیا. موت واقع ہو گئی. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ جب انسان مر جاتا ہے نا تو حجابات نگاہ کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں. وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے وہ سن بھی رہا ہوتا ہے. کہا لوگ دوڑے. اب جو دیکھا کہ میں تو بہت بدنام تھا علاقے میں
کوئی میری میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ میرے رشتے دار بھی، اور نہ جانے کس طرح سے مجھے غسل دیا ہوگا، مجھے کفن دیا ہوگا، کیونکہ میں سارے منظر دیکھ رہا تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نے خواب دیکھا تھا۔ اب جنازہ میرا اس ڈولے میں جس میں میتیں اٹھتی ہیں اس میں اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، قبر کے کنارے رکھا، اور یہ شریعت بھی ہے، آپ علماء دین سے پوچھ کر دیکھیے گا کہ میت اٹھا کے فوراً دفن نہ کر دینا بلکہ قیام دیتے 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ قیام ہے۔ تو میرا علماء دین سے تصدیق کروا لیجیے۔ کہنے لگے کہ میرا جنازہ لا کر رکھا گیا، اور میں جسم تو وہ تھا، مرنے والا تو سب کچھ دیکھتا ہے، میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے وہیں پر کھڑے اور ہاتھوں میں گرز لے کر کھڑے، سمجھ گئے میری خیر نہیں، کیونکہ بڑے گناہ کیے، کچھ اچھا کام کیا ہوتا تو کچھ آتا سامنے۔ اب میں کسے پکاروں؟ اللہ کو پکاروں؟ تو اللہ کے لیے کیا کیا میں نے؟ ایک دفعہ بھی سجدے میں سر نہیں رکھا کہ میں اس سے پکاروں، شرمندہ ہوں۔ اچھا پھر پکاروں کسے؟ کوئی اچھا کام تو کیا ہوتا میں نے، اور فرشتے کھڑے میں سامنے، میں نے کہا بس اب یہ میری میت دفن ہوگی، قبر پر تختے رکھے جائیں گے، مٹی برابر کی جائے گی، دفنانے والے تو چلے جائیں گے اور اندر یہ مجھے عذاب دیں گے، کیونکہ ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہیں اور اسے شعلے نکل رہے ہیں۔ میں گھبرا رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، فرشتوں میرے دوست کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ یہاں تو مجھے کوئی اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں، اتنا گنہگار ہوں۔ اب جب میں نے مڑ کر دیکھا، یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی معصوم کو خواب میں دیکھیں نا تو ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ رسول ہے، یہ فاطمہ ہے، یعنی خود بخود ہماری محبت ہمارے اندر جو حیث ہے وہ ہمیں بتائے گی، یہ عباس ہے، یہ سکینہ ہے۔ یعنی ہمارے اندر سے آواز آئے گی، ہم شخصیت کو پہچان لیں گے۔ تو میں نے جو دیکھا مڑ کر، وہ تبسم میں بھول نہیں سکتا، وہ حسین خود، اور حسین فرشتوں سے کہہ رہے تھے نہ تنگ کرو۔ امام حسین علیہ السلام بلند کہا کہ نہ پریشان کرو۔ اب وہ فرشتے بھی حیران کہ مولا اس کے اعمال نامے میں تو کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو آپ کا دوست ثابت کرے، مولا یہ کیسے آپ کا دوست ہو گیا؟ امام نے فرمایا کہ ابھی اس نے نیت کی تھی دل میں کہ میں 2 کلو شکر لا کر اس شخص کو دوں گا، خریدی تو نہیں تھی، بس یہی نا کہ اس سے پیسے لے کر وہاں گیا تھا، شکر خرید کر وہاں رکھی تھی اور اس شخص نے سمجھی تھی میری ہے، اب اس نے کہا دے دو اسے، لیکن اس شخص کو تو دینی ہے، تو میں خریدنے کے لیے، یعنی خریدنے کے لیے جا رہا تھا، کہ خریدی نہیں ہے۔ کہا کہ مولا بہت گناہ ہے۔ مولا نے فرمایا 2 کلو جو شکر ہے اس کا ایک ایک دانہ، سمجھیے گا ایک ایک دانہ، ایک ایک دانہ، اس کے بدلے اس کے سارے گناہ مٹا دو، ایک ایک دانے کے بدلے سارے گناہ مٹا دیے گئے۔ کہا کہ مولا معاف کیجئے، گناہ اب بھی باقی ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اور کتنی شکر کی ضرورت ہے، حسین خود خرید کر دے گا، اس کے دانوں کو شمار کرنا۔ اور اس کے بعد کہ روح تو سب کچھ دیکھ رہی ہے، قدموں پر لپٹ گیا۔ حسین نے کہا کہ جب میں نے تمہیں اپنا دوست کہا ہے نا تو زندگی بھی دی، جاؤ اب زندگی گزارو، پرانے کام چھوڑ دو، کہ حسین نے تمہیں اپنا دوست کہہ دیا، اب میرے دربار میں جب آنا تو حر بن کر آنا۔ کہنے کی تصویر اسی وقت کی ہے۔ تقسیم نہیں کیا، اور جو تقسیم کر دے نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تو دیکھو ہر کام میں کنجوسی کرنا، لیکن جہاں مجلس حسین آ جائیں پھر دل کو یہ سوچ کر فراغ کرنا کہ جو آج ہم قطرہ دیں گے نا، جیسے پانی ہوتا ہے، پانی کے قطرے آپ ڈراپ شمار کر لیں،
ایک ایک قطرے کے عوض حسین دیں گے، ایک جام کے عوض نہیں، جام میں جتنے قطرے بنیں گے اس کے بدلے حسین دیں گے.